فی سورۃ بنی اسرائیل وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موبائل لیا افطار صفحہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ ذوالجلال کے احسانات میں سے، انعامات میں سے ہم پر ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ یہ اللہ کا احسان، اللہ کا انعام کہ اللہ ذوالجلال نے وقت پر نماز پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، نیکی پر اور تقوی پر، اور اللہ ذوالجلال جب موت دے تو وہ بھی اسلام پر، ایمان پر، نیکی پر اور تقوی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک ساتھ کئی کبیرہ گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ویسے تو یہاں ان آیات کے اندر اور ان 16 لائن کے اندر، 16 لائن کے قرآن پاک میں، تاج کمپنی میں، ویسے تو جو کچھ اللہ ذوالجلال نے ان 16 لائنوں کے اندر تقریباً بیان فرمایا، اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ کہیں پر جو ہے وہ ان چیزوں کا بیان ریپیٹڈ ہے، اور کہیں پر اللہ ذوالجلال نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہاں بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان بڑے بڑے گناہوں کو ایک ہی جگہ کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرما دیا، اور ان میں سے کچھ کی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں سے تلاوت کی ہے، ورنہ تلاوت شدہ آیات سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی کبیرہ گناہوں کا بیان فرمایا ہے۔
اور ان بیان ہونے والے کبیرہ گناہوں کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہیں تفصیلاً بیان کیا تو کہیں اجمالاً بیان کیا، اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کو اپنی احادیث کے اندر اور اپنی بات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ بار بار قرآن مجید کے اندر ایک مضمون کا بیان کرنا، ایک بات کا بار بار بیان کرنا، ایک سورت کے اندر، ایک سپارے کے اندر، اور یا کہ کئی پاروں کے اندر اور کئی سورتوں کے اندر، اللہ ذوالجلال کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ ذوالجلال کے پڑھائے ہوئے یہ سبق ازبر ہو جائیں اور پوری طرح دماغ نشین ہو جائیں، اور پوری طرح پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، سنانے والا انہیں اپنی دل کے پردوں کے اندر اور دل کی شریانوں کے اندر اور دماغ کے خلیوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں کہ یہ سننے والے، سنانے والے ان باتوں کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہفتے بعد جمعے کے خطبے کا اہتمام، جہاں اس کے دیگر بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ خطیب جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں اور اپنی مادری زبان کے اندر سمجھا جائے، سمجھایا جائے۔ تو یہ جو چند چیزیں اللہ ذوالجلال نے ان آیات بینات کے اندر بیان فرمائی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبق سننے والوں اور سنانے والوں کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ رب رحمان سے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے کہ ہمارے کانوں کا اور ہمارے دلوں کا، ہمارے کان اور ہمارے دل کے درمیان کا جو کنیکشن ہے یہ سلامت رہے، برقرار رہے، تاکہ جو ہم اپنی زبان سے کہیں اور اپنے کانوں سے سنیں، اللہ کرے کہ وہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے مثال یہ ہے، ایک معصوم سا بچہ یا ایک ابتدائی طالب علم جب سبق کو یاد کرتا ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، جب بچہ ان سبقوں کو رٹے لگاتا ہے، بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو، سبق لینے والے کو ذہن نشین ہو جائے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے کئی ایک سبقوں کو، اسباق کو قرآن مجید میں بار بار جو ہے وہ ذکر فرمایا، کہیں تفصیلاً اور کہیں جو ہے وہ اجمالاً۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید نے ایک بڑی مزیدار بات کہی ہے کہ جب بندہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کافی ساری آیات ہیں، ان آیات بینات کو اگر ہم شروع کریں تو اللہ ذوالجلال نے جو سب سے پہلی بات کہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ ذوالجلال نے پہلا سبق ہمیں پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بنیادی سبق ہے، اگر کسی نے یہ سبق یاد کر لیا تو وہ قبر کے امتحانات میں بھی پاس ہے اور آخرت کے پیپروں میں اور امتحانات کے اندر بھی پاس ہے۔ اور یہ پہلا بنیادی اور لازمی پیپر اور سبق کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے
کہ اس کے سوا یعنی کائنات کے خالق اور مالک، رازق، داتا اور دستگیر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ تو اللہ نے پہلا سبق یہ دیا، اور آگے پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہاں سے یہ آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ نے یہاں پہلی بات یہ ذکر کی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، اپنے پالنے والے کے ساتھ، ساتوں زمینوں آسمانوں بنانے والے کے ساتھ، کائنات کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو چلانے والا، لا تجعل مع اللہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ، فَاتَّخِذَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوجے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کرے گا، فرمایا یہ مذمت کیا ہوا ہوگا، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ جس نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کیا وہ دنیا میں بھی قابل نفرت اور قابل مذمت ہوگا، وہ قبر کے اندر بھی قابل نفرت اور قابل مذمت ہوگا، وہ قیامت کے دن میں بھی قابل نفرت اور قابل مذمت ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی بے یار و مددگار ہوگا، وہ اپنی قبر اور آخرت کے اندر بھی بے یار و مددگار ہوگا۔ تو اللہ ذوالجلال نے پہلا کبیرہ گناہ بیان کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کے ساتھ شرک کریں، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو، اللہ ذوالجلال کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے پہلا سبق، اور اللہ نے بار بار قرآن مجید میں اسے ذکر فرمایا، ریپیٹ کیا، کیوں کہ سننے والا سنانے والا یہ بات یاد کر لے۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے قتل کر دیا جائے، فرمایا اگر تجھے جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور ایک ضعیف سند حدیث میں اس کی مثال آئی، ایک بندے نے ایک مکھی ایک بت کے نام پر جو ہے وہ آزاد کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت میں بتایا گیا کہ یہ بندہ بت کے نام پر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے پر اس کو جہنم کی سزا ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کو اچھی بات نہیں کہنی، یہ نہیں کہ اپنے والدین کو بری بات سے روکنا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جناب نبی کریم علیہ السلام نے کیا، لیکن حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے دو باتوں کو بیان کر دیا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، جو والدین کے ساتھ بے ادبی کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات کے اندر تیسری بات کو کیا بیان فرمایا، وہ ہے مال یتیم۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں اور مساکین ہیں اور مسافر ہیں ان کا حق بھی ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو،
اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو اور فضول خرچی مت کرو۔ تو یہاں اللہ نے دو باتوں کو بیان فرمایا، حقداروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی مت کرو۔ تو جو حقداروں کو حق ادا نہیں کرتا اور فضول خرچی کرتا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہاں یہ چار باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور پانچویں بات، اللہ نے کنجوسی سے منع کیا۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں شاہ خرچی سے منع کیا وہیں اللہ نے کنجوسی سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے، نہ تو شاہ خرچی کرنی ہے اور نہ فضول خرچی کرنی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانچواں سبق بیان فرما دیا۔ چھٹا سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت اور فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹا گناہ بیان فرما دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج کے دور میں بھی لوگ اپنے ہی بچے مار ڈالتے ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بے جا خرچہ اٹھانا پڑے گا، اور بچوں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو ہمارے لیے اپنے گھر کے نظام کو چلانا مشکل ہو جائے گا، غربت اور غریبی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ساتواں گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آٹھواں گناہ کبیرہ بیان فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کسی بے گناہ کو اور معصوم کو قتل مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور نواں گناہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا جس کو پہلے بھی ذکر کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب مت بھٹکو۔ جی یتیم کے مال کے قریب مت بھٹکو، یعنی یتیم جو بظاہراً کمزور ہے، معصوم ہے، اس کا مال ناجائز طور پر اپنے قبضے کے اندر نہیں کرنا۔ دسواں گناہ جو اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے، فرمایا اسے لازماً پورا کرنا ہے۔ اور 11ویں بات اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمائی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپ تول کو، ماپ کو پورا کرو۔ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جو حاجی بھی کرتا ہے، قاضی بھی کرتا ہے، داؤ لگ جائے تو مولوی بھی کرتا ہے۔ اور ان گناہوں کو کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جو اللہ ذوالجلال نے ایک ہی جگہ کے اوپر جمع فرما دیے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا ناپ تول کو بھی پورا کرو۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے 12واں گناہ بیان فرمایا،
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا پیچھا مت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، 13واں گناہ یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، تکبر اور غرور مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور جہاں سے بات شروع کی تھی 14واں گناہ بھی وہی ہے جو پہلا گناہ یہاں ان آیات میں بیان ہوا. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، کائنات بنانے والے کے ساتھ، دنیا کائنات کو چلانے والے کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں معبود مت بناؤ. یعنی اللہ اکیلا ہے، اسے اکیلا مانو اور اس اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بری باتوں سے منع کیا اور نیکیوں کا حکم دیا، کما حقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین.